عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے تدریس اللسان العربی کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم بغیر کسی تعطل کے المرکبات التوصیفیہ کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سے یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اور ہم نے پچھلے ہی لیکچر میں مرکب اضافی جو ہے اس کو دیکھا تھا۔ مرکب دو الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں، دو یا دو سے زائد، لیکن وہ ایسا مرکب ہے، مرکب اضافی یا مرکب توصیفی، جس سے بات مکمل طور پہ سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ ایک تشنگی رہتی ہے کہ اس مرکب کو کسی جملے میں استعمال کیا جائے۔ تو آج ہم مرکب توصیفی کو دیکھتے تو شروع کرتے ہیں۔ المرکب التوصیفی، ایک مثال آپ کے سامنے لکھتی ہوں۔ میں نے لکھا مسلم صالح، مسلم مسلمان اور صالح نیک۔ تو مسلم صالح میں نے اس ایک شخص کی، مسلمان کی، آپ کو صفت بتائی ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ ہے صالح، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے یہاں پہ بعد میں اس کو لکھ دیا۔ تو پہلا جز اس کا کہلایا، جس کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں، وہ کہلائے گا موصوف، اور دوسرا حصہ جو کہ اس موصوف کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی خبر دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ وہ موصوف کیسا ہے، جس کی صفت ہے، وہ چیز ہے صفت، ٹھیک ہے؟ موصوف و صفہ مل کے مرکب توصیفی بناتے ہیں۔ تو پہلا جز مسلم، دوسرا جز صالح، پہلا موصوف کہلائے گا اور دوسرا اس کی صفت کہلائے گا۔ اب آپ نے اپنے سامنے یہ ایک مثال دیکھی ہے، اب اس مثال کی ہی روشنی میں آپ اس کے سارے قوانین جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ یہ دیکھیے کہ پہلا جو موصوف ہے یہ رول کرے گا، یہ رول کرے گا، یہ اپنے بعد والی صفہ کو ڈائریکٹ کرے گا کہ تم نے کس طرح سے آنا ہے۔ اگر ہمارا موصوف واحد ہے تو ہماری صفت جو ہے وہ بھی واحد ہوگی۔ اگر ہمارا موصوف مذکر ہوگا تو ہماری صفہ بھی مذکر ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، مسلم کیا ہے؟ واحد ہے، ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے صفت بھی واحد ہے، صالح۔ مسلم مذکر ہے، عورت کا ذکر نہیں ہو رہا، مسلمان مرد کا ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے صفت بھی واحد مذکر کی استعمال ہو رہی ہے۔ دوسری چیز میں جس میں موصوف اپنے بعد والی صفہ کو ڈائریکشن دیتا ہے وہ کیا ہے کہ موصوف کہتا ہے، اگر موصوف کے اعراب پیش والے ہوں گے تو پیش آئے گی، زیر والے ہوں گے تو زیر آئے گی، زبر والے ہوں گے تو زبر آئے گی۔ یعنی اپنے اعراب میں آپ دیکھیں نا، دونوں پہ کیا اعراب ہے، اس پہ بھی پیش ہے اور اس پہ بھی پیش ہے، دونوں پہ پیش آپ دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ واحد ہونے میں بھی موصوف اپنی صفت کو ڈائریکشن دیتا ہے، موصوف اگر مذکر ہو تو صفت کو بھی مذکر ہی ہونا ہوتا ہے، اور اگر موصوف جو ہے اس کے اوپر پیش، زبر یا زیر جو بھی اعراب ہوں گے اس کے مطابق ہمیں اپنی جو صفت ہے اس کو بھی رفع، نصبی اور جری حالت دینی ہوگی۔ اب چوتھی چیز جس میں ان میں سملیرٹی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ اور نکرہ۔ اگر موصوف معرفہ ہوگا تو جو صفت ہے وہ بھی معرفہ ہوگی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں موصوف کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ جب یہ نکرہ ہوگا تو اسم صفت جو ہے وہ بھی نکرہ ہی استعمال ہوگی،
معرفہ یا نکرہ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موصوف جو ہے اس کے مطابق ہوتی ہے ہماری صفت 4 چیزوں میں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے وہ تعداد میں اس سے ڈائریکشن لے گی. دوسرے نمبر میں وہ جنس میں، یعنی آپ اس کو واحد جو میں نے لکھا ہے یہاں آپ لکھ سکتے ہیں تعداد میں اس کے اکارڈنگلی آتی ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں جنس میں اس کے اکارڈنگلی آتی ہے. پھر ہم اعراب کہہ سکتے ہیں، اور پھر ہم اس کی حالت کہہ سکتے ہیں کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اب ہم اسی کی امپلیمنٹیشن کر لیتے ہیں. ہم اپنی جو موصوف ہے اس کی حالتیں تبدیل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے تبدیلی پیدا کرتا ہے. جی، مسلمون صالحون. اب ہم اس کو تثنیہ بنا لیتے ہیں. یہ بن گیا مسلمانی صالحانی، 2 مسلمان صالح مرد. دیکھ رہے ہیں آپ تثنیہ ہے، دونوں پہ الف نون آ رہا ہے، موصوف کے اوپر آ رہا ہے تو صفت کے اوپر بھی آ رہا ہے. پھر دونوں کی آپ جینڈر بھی چیک کر رہے ہیں، دونوں مذکر ہیں. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پہ الف لام داخل نہیں ہے، دونوں نکرہ ہیں. اب ہم اس کی جمع بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں مسلمون، اور صالحون کی جمع کیا ہوتی ہے؟ صالحون. مسلمون صالحون، یعنی صالح بہت سارے مسلمان جو کہ صالح ہیں، صالح مسلمان مرد، نیک مسلمان مرد. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں 2 چیزیں آپ کو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو رفعی اور نصبی اور جری حالت ہے، یہ جو 3 حالتیں ہیں اس کا ہم نے خیال کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیے پیش ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ یہ اس کی رفعی حالت ہے. کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. رفعی حالت یعنی پیش والی حالت. ٹھیک ہے. اب جب پیش والی حالت ہوگی تو ہم مسلمانی کہیں گے، مسلمونہ کہیں گے، یہ اسی طرح استعمال ہوگا. لیکن اگر رفعی کی جگہ پہ ہمیں نصبی اور جری حالت استعمال کرنی پڑے گی تو پھر ہمارا یہاں پہ طریقہ کار مختلف ہو جائے گا. ہم کیا کہیں گے؟ یہ سمجھیے، میں کہتی ہوں مسلم من صالحین. مسلمین صالحین اگر میں استعمال کرتی ہوں، اعراب سمجھیں جملے میں آئے اور جملے میں کسی وجہ سے ادھر مجھے زیر لگانی پڑی تو میں نے کہہ دیا مسلمین صالحین. تو تثنیہ اور جمع میں کیا ہوگا کہ مسلمانی نہیں ہوگا مسلمینی. اور یہاں پہ بھی صالحانی کی جگہ پہ ہو جائے گا صالحینی. صالحینی. مسلمون کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمین. اور صالحون کی جگہ پہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صالحین. صالحین. تو مسلمین صالحین جب استعمال ہوگا تو تثنیہ میں وہ ہو جائے گا مسلمینی صالحینی، جمع میں ہو جائے گا مسلمین صالحین. اور اگر یہاں مسلمن صالحن ہوگا یعنی نسبی حالت ہوگی تب بھی یہاں پہ مسلمینی صالحینی یا مسلمین صالحین ہی استعمال ہوگا. اچھا جی، یہ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو نسبی اور جری حالت اور یہ کیا ہے. تو فی الحال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ یعنی تثنیہ اور جمع میں مسلمونہ بھی استعمال ہوتا ہے، مسلمینہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور تثنیہ میں مسلمین اور مسلمان دونوں طرح مستعمل ہے. مسلمان و مسلمین، مسلمون و مسلمین. ذہن میں یہ 2 حالتیں ضرور رکھیں اپنے. اچھا جی، ہم نے کیا مسلمون صالحون. اب ہم اس کو بناتے ہیں، الف لام لگاتے ہیں. المسلم الصالح، المسلم الصالح. یہ ہو گیا اب کہ یہ جینڈر ان کا مذکر ہی ہے، لیکن صرف کیا فرق پڑا ہے کہ اس پہ دونوں پہ الف لام آ گیا ہے. المسلمان الصالحان، جمع میں المسلمون الصالحون.
المسلمان الصالحان، دو مسلمان مرد خاص. صالحون، المسلم الصالح، المسلمان الصالحان، المسلمون الصالحون. تو آپ نے جیسے جیسے الف لام ہمارے موصوف پہ آئی، صفت پہ بھی آ گئی. اب ہم اس کو مؤنث بناتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا تبدیلی آتی ہے. اس کو معرفہ ہی رہنے دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں المسلمۃ. تو ہماری جو ہے صفت، اس میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ المسلمۃ الصالحۃ. تثنیہ المسلمتان صالحتان، یعنی دو مسلمان صالح عورتیں. اب جمع بنا لیجئے اس کی. مسلمت ان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ المسلمات الصالحات. تو آپ نے دیکھا جینڈر میں صفت موصوف کے تابع ہے، اس کے مطابق آ رہی ہے. جب اس پہ ہم نے الف لام لگایا تو ہمیں صفت پہ الف لام لگانا پڑا. جب ہم نے اس کا جینڈر موصوف کا چینج کیا تو ہمیں صفت کا جینڈر بھی چینج کرنا پڑا. جب ہم نے اس کے اعراب بدلے تو ہمیں اس کے بھی اعراب بدلنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے چار چیزوں میں صفت اور موصوف برابر چلتی ہے. اب ایک اس میں ایکسٹرا اگر چیز ہم پڑھنا چاہیں تو وہ کیا ہے کہ جو ہم نے یہ رول پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے کہ موصوف جو ہے وہ صفت کو ڈائریکشن دیتا ہے یا صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے. ایک ایسا مقام آتا ہے جس میں یہ رول اپلائی نہیں ہو سکتا. وہ رول کیا ہے؟ یہی والا. کہاں پہ یہ نہیں اپلائی ہوتا، یہ نل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس جمع کو، جو ہم نے ابھی جمع بنائی ہے، اس جمع کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. جمع سالم کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم. یہ جمع سالم وہ ہوتی ہے کہ جس میں واحد کی شکل جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. آپ اس میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس میں مسلم کا ورڈ ایز اٹ از موجود ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ مسلم کا ورڈ جو واحد ہے اس کی، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ ٹوٹی نہیں ہے. اس لیے اس جمع کو جب واحد سے جمع بناتے ہیں اور وہ اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، ٹوٹتی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں جمع سالم ہے. لیکن کئی جگہوں پہ ٹوٹ جاتی ہے اس کی، یعنی اس کی واحد کی شکل جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی. مثال کے طور پہ مسجد، مسجد اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مساجد، مساجد. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مسجد کی شکل تھی، میم سین جیم دال، وہ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے نظر. میم ہے، سین ہے، جیم ہے، دال ہے، لیکن ایک الف بیچ میں اضافی آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسجد جو اس میں جو شکل تھی واحد کی، وہ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. تو ایسی جمع کو جس میں واحد کی شکل ہمیں برقرار نظر نہ آئے، ٹوٹ جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جمع مکسر ہے. جمع کون سی ہے؟ مکسر. تو جمع مکسر کا رول کیا ہے کہ جب جمع مکسر ہو، جب آپ کا موصوف جمع مکسر ہو تو پھر صفت کیسی ہو؟ کیا وہ چار چیزوں میں پھر بھی اس کو فالو کرے گی؟ واحد میں تو کرے گی. اس وقت سوال صرف اور صرف جمع کا ہے، واحد اور تثنیہ کو ہم نہیں چھیڑ رہے. اس میں وہی رول ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. صرف جمع میں جمع سالم کا رول وہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے. جمع مکسر کا رول چینج ہوگا. جمع مکسر میں مساجد ہو گیا تو اس کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ کیا جو ہم نے رول پڑھا یعنی وہ بالکل ایز اٹ از ہوگی، جیسا کہ ہمارا موصوف ہوگا ویسا ہوگی؟ تو ویسے نہیں ہوگی. کیسے ہوگی؟
کہ وہ اس کو ہم کہیں گے کہ وہ صفت جو ہے وہ واحد مؤنث ہونی چاہیے، واحد مؤنث. یہ بات ہم پہلے بھی میرا خیال ہے مبتدا خبر کے جملے میں اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں. مساجد، میں نے کہنا ہے مسجدیں، دور مسجدیں، دور مسجد، تو ہم کیا یا وسیع مسجد، میں کہوں گی مساجد واسعۃ. جی ٹھیک ہے. ادھر میں واسعات جو جمع ہے وہ نہیں لے کر آؤں گی، بلکہ جمع مکسر کی وجہ سے مجھے صرف جو ہے واحد مؤنث لانی پڑے گی. جس طرح میں کہتی ہوں نجوم بعیدۃ، یہاں پہ بھی چونکہ دیکھیں واحد نجم تھا، نجمن، نجمن ایک واو آ گیا ہے جس کی وجہ سے میں کہوں گی کہ یہ جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ نجوم ہو گیا، اور نجوم جو ہے وہ جمع مکسر ہے، تو اس کی جو صفت آئے گی وہ کیا ہوگی؟ واحد مؤنث ہوگی، وہ جمع کی جو ہم نے پہلے رول پڑھا ہے اس کے مطابق نہیں آئے گی. تو یہ بھی ہمارا موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. دونوں بعیدتن، یہاں پہ بعیدتن، نجوم بعیدتن، نجوم بعیدتن، مساجد واسعتن، جہاں پہ بھی جمع مکسر ہے اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث ہے. تو یہ مرکب توصیفی کا بیان تھا جو کہ ہم نے آج اس کو کور کیا. انشاءاللہ ہم دروس اللغہ العربیہ کے اگلے جو اسباق ہیں ان کو بھی کور کرتے جائیں گے. اس میں بہت زیادہ پریکٹس ہے. بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ وہ پریکٹس کرتے چلے جائیے، اور اس میں جہاں جہاں آپ کو سوال ہو یا جو بھی آپ پوچھنا چاہیں وہ ہمیں بھیجتے جائیں تو ہم اس کے جواب دے دیں گے. امید ہے مرکب توصیفی کے حوالے سے ہمارا یہ لیکچر آپ کو تمام سوالات کے جواب دینے کا اہل ہوگا. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.